سورہ طٰہٰ کی آیہ مبارکہ کیا کہتی ہے کہ جب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے بڑے مضبوط قسم کے جادوگر میدان میں اتارے اور انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی جناب موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اہل ایمان جب مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ بحیثیت انسان کوئی تھوڑی سی خفت اور خوف جب محسوس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت میدان عمل میں آ کر انسان کو سہارا دیتی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، رسیاں پھینکی انہوں نے اور وہ سانپ بن گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرف میدان میں جب سانپ ہی سانپ نظر آئے تو تھوڑا دل میں ایک خوف محسوس ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب خوف محسوس کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ انت الاعلی، موسیٰ تم اعلیٰ ہو، تم زبردست ہو، تم مضبوط ہو، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو مت، تم بلند و بالا ہو۔ فرعون ان کے ساتھ کھڑا ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ فرعون کی طاقت زائل ہونے والی ہے، میری طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور میں جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں وہ شکست خوردہ نہیں ہو سکتا، اس کو شکست کبھی نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ فاتح رہتا ہے، میدان کا فاتح رہتا ہے، وہ ہمیشہ فتح نصیب ہوتی ہے اس کو جس کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد، 1,00,000 سے زیادہ سانپ بنے اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے، لاٹھی نے وہ سارے سانپ نگل لیے، ختم ہو گئے، لاکھوں کی تعداد۔ اب امتحان تھا ان جادوگروں کا۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے۔ وہ جب سانپ بنے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ نے پھینکا، وہ سب رسیوں کو نکل گیا، پورا میدان خالی کر گیا، چاٹ گیا پورا میدان۔ اب جادوگر تو وہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سانپ ہے، موسیٰ کا جو سانپ ہے، اس نے 1,40,000 سے زائد سانپوں کو نکل لیا ہے، نہ اس کا سائز بڑا ہے، لمبا ہوا ہے، نہ یہ چوڑا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ اندر چیز جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا سائز بڑھتا ہے۔ ان جادوگروں نے جب دیکھا کہ نہ یہ لمبا ہوا نہ یہ چوڑا ہوا، تو پھر وہ دم بخود ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فرعون نے تو ہمیں کہا تھا کہ یہ جادوگر ہے جو میری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنا جادو آزمایا، ہمیں اپنے جادو میں شکست ہوئی ہے۔ یہ اگر جادو ہوتا تو یہ لاٹھی لمبی ہوتی، چوڑی ہوتی، موٹی ہوتی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جب وہ ایمان لا چکے تو فرعون نے کہا اب میں تمہیں سزا دوں گا، میں تو اس لیے میدان میں اتارا تھا میں نے تمہیں کہ تم موسیٰ کو شکست دو گے، تم تو خود ہی شکست خوردہ ہو گئے، تم تو خود ہی گر پڑے موسیٰ کے مقابلے میں۔ اب میں تمہیں کھجوروں کے ساتھ لٹکاؤں گا، تمہیں سزائے موت دوں گا۔
تمہیں نشان عبرت بناؤں گا۔ تو ان جادوگروں نے جو دیکھ چکے تھے نا حقیقت کو، ایمان کیا ہے، ایمان انسان کو حقیقت دکھاتا ہے اور پھر دل سے مضبوط اور سٹرانگ کرتا ہے ایمان انسان کو۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادوگری نہیں ہے، موسیٰ اللہ کا برگزیدہ انسان ہے، اگر یہ کوئی جادوگر ہوتا تو اس کا ایک سانپ ہے، ہمارے ہزاروں سانپ ہیں، ہمارے ہزاروں سانپ اس کے مقابلے میں شکست کھائی ہے، اگر یہ کوئی جادوگر ہوتا تو اس کا سانپ بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن ختم نہیں ہوا، اس لیے یہ اللہ کا نبی ہے۔ دیکھ کر ایمان، ایک تو ہے نا انسان غیب پر ایمان، ہم غیب پر ایمان لائے، ہم غیب پر ایمان لائے، اور وہ جو جادوگر تھے وہ دیکھ کر ایمان لائے تھے۔ جب وہ دیکھ کر ایمان لائے تو پھر وہ پکا مضبوط اور مستحکم ایمان تھا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا، میں تمہیں کھجور کے ساتھ لٹکا دوں گا، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون باقی رہنے والا ہے، کون مضبوط و مستحکم ہے۔ موسیٰ کے ساتھ تم چلے گئے، عبرتناک سزا دوں گا۔ تو ان پھر جادوگروں نے کیا کہا؟ جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ ہم نے ایسے فیصلہ نہیں کر لیا، بہت کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم پر یہ بات آشکار ہو چکی ہے کہ تم جھوٹے ہو، موسیٰ کا رب سچا ہے۔ تم نے جو یہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا یہ جھوٹا ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا آج موسیٰ کا ایک سانپ ہمارے کئی ہزار سانپوں کے مقابلے میں اتنا جو ہے وہ فاتح نہ ہوتا۔ تو اعلیٰ نہیں ہے، موسیٰ کا رب اعلیٰ ہے، اس لیے ہم اس کو مانیں گے۔ اس نے کہا میں سزا دوں گا، انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا بھائی، یہ چیز ہم پر مؤثر نہیں ہوگی، یہ تمہارا تھریٹ ہم پر مؤثر نہیں ہوگا کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے جو فیصلہ کرنا ہے ہمارے مقابلے میں کر لے، ہمارے لیے کر لے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب حقیقت آشکار ہو گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، کون ہے جو حق کا نمائندہ ہے اور کون ہے جو باطل کا نمائندہ ہے۔ فاقض ما انت قاض، جو فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو چکے تھے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا تو ہمارے بارے میں تو صرف دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہمیں ٹکی پر لٹکا دے گا، تو ہمیں مار دے گا، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا میں تم فیصلہ کر سکتے، اس سے آگے تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی حکومت تیرے پاس ہے، روئے زمین میں بڑا بادشاہ ہے تو، فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، صرف اس دنیا کا فیصلہ کر۔ ہم جس پر ایمان لائے ہیں وہ کون ہے؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے کہ جو ہماری مغفرت کرے گا،
اس دنیا میں بھی ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اور آخرت میں بھی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جادوگر جو ناپسندیدہ عمل ہم نے کیا ہے اللہ اسے بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ایمان پر مضبوط اور مستحکم رہنے کی وجہ سے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خدا نخواستہ پھسل جاتے تو پھر حق اور باطل تو ختم ہو جاتا، حق کیا ہوتا باطل کیا ہوتا، اس کے مابین تفریق کون کرتا؟ اللہ نے ایمان پر اتنی دگرگو حالات کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ثابت قدم رکھا اور اللہ نے حق کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کبھی بھی دشمن خدا اور دشمن انسان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور دستور رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کے مقابلے میں گھبراتے نہیں ہیں بلکہ کھڑے رہتے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اس کے مقابلے میں اہل ایمان آتے ہیں۔